انسان موجود ہو. میں اس وقت آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, میں اس وقت آپ کو متوجہ اور متنبہ کر رہا ہوں. تشیع کے خلاف بڑی سازشیں ہیں اور جو ہوتی رہی سب کو ہم نے ناکام بنایا, اور جو سازشیں تشیع کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کی تھی اس کو بھی ہم نے ناکام بنایا. آج تک کوئی ایسا کلمہ میں نے نہیں کہا جس پر کسی شخص کو اعتراض یا اشکال ہو. کسی شیعہ کو کیا کسی سنی کو بھی اعتراض نہیں. ایسا انداز اختیار کیا, اسی لیے تو قوم کو بچایا ہے, اسی لیے تو تشیع کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اپنے اپنے طور پر لوگ جو کر رہے ہیں کرتے ہیں لوگ اپنی مرضی کے مطابق, لیکن میں سمجھتا ہوں کرنا وہ چاہیے جو تشیع کے مفاد میں. ہر وہ کام جو تشیع کے لیے نقصان دہ ہو اس سے رکنا چاہیے. انتشار تشیع کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان ہے. اختلاف ایسا انداز میں جس سے باہمی الجھیں اور دست و گریباں ہوں لوگ, یہ تشیع کے فائدے میں نہیں ہے. وحدت تشیع کو ہم نے قائم رکھا ہوا. لوگ کہتے ہیں جی اتحاد بین المومنین, اتحاد بین المومنین کی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آج تک ہم نے تشیع کو مومنین کو ٹکڑیوں میں نہیں بٹنے دیا. کسی کے خلاف کوئی ریمارک میں نے آج تک نہیں دی ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم و مسئلہ نہیں ہے. کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے مقابل لا کر اسے پرابلم پیدا اس لیے توجہ کیجئے. تشیع کے خلاف یہاں بہت سی سازشیں ہوئی. تشیع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, تشیع کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی, تشیع کے خلاف گروہوں کو اٹھا کر تشیع کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. کروڑوں روپیہ صرف ہوا تشیع کے بدنام, اربوں روپیہ. تشیع کے خلاف غلیظ مہم, یہ خود نہیں چلتی مہمیں, کوئی چلاتا ہے تو تب چلتی ہے. مجھ پہ بہت سی باتیں ہیں, میں اب تک کہہ رہا ہوں حقائق منظر عام پر لاؤ. اس ملک کو برباد کس نے کیا؟ یہ ملک کہاں پہنچا, یہاں تک پہنچا کیسے؟ کل ایک بات کی کسی شخص نے تو کہا گیا کہ وہ اس کے خلاف بڑے باتیں ہوئی. میں اشاروں میں کہتا ہوں, نام نہیں لیتا. اس کے خلاف پھر میڈیا میں اور کہا گیا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں اس نے آدھا سچ بولا تو صورتحال یہ ہو گئی. جب پورا سچ سامنے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اب کہہ رہا ہوں یہ جیل کیسے ٹوٹی؟ ڈی آئی خان کی جیل دن دہاڑے کس نے توڑی؟ بتاؤ نا مجھے. اور توڑی, اور وہاں جا کر بے گناہ شیعہ قیدیوں کو کس نے قتل کیا؟ یہ میرے سوالات ہیں, بڑے چبھتے ہوئے سب. بتاؤ مجھے. شیعہ قیدی کسی کو کسی مذہبی جرم میں نہیں تھے. اپنے کوئی مسئلے ہوتے ہیں جو معاشرے کے مسئلے ہوتے ہیں اس حوالے سے تھے. جا کر شیعہ قیدیوں کو نشانہ بنانا, میں اس کو بھول نہیں سکتا. میں نے ڈی اے خان بھی جا کر سوال کیا. میں نے کہا میرا جگر پھٹتا ہے یہ سن کر کے جیل توڑی گئی اور نشانہ شیعوں کو بنایا گیا. کہ ناقابل برداشت ہے یہ بات. مجھ پہ خود کو حملہ ہوا, اس کی کوئی پن پھٹی اور وہیں ڈھیر ہوا, اس کی لاش ہم نے حوالے کی. آج تک نہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا, کس نے اس کو تیار. لاٹو فقیر مسجد ڈی آئی خان, بڑی مشہور مسجد ہے, جیسے آپ کی شاگرد مسجد ہے, جامع مسجد ہے. اس سے وہاں سے ایک شخص کو, خودکش کو جو تیار تھا, اس کو پکڑا ایک جوان نے جو اس چیز کو جانتا تھا. اس نے پکڑا اور پولیس کے حوالے کیا. 3 مہینوں میں وہ پکڑنے والا جوان تو مارا گیا. خودکش حملہ آور کا آج تک کسی نے نہیں بتایا. یہاں فیکٹریاں بنتی رہی خودکش حملہ آوروں کی, دن دنا کر لوگ اعلان کرتے رہے, آج تک بتانے والا کوئی نہیں ہے. بتانا پڑے گا تمہیں کہ شیعوں کو کس نے مارا.
یہ یتیموں اور بیواؤں کے لشکر میں دیکھتا ہوں، یہ کس نے دیے؟ یہ بات بھلائی نہیں جا سکتی۔ میں اپنا انداز ہے میرا، میں مسائل پیدا کرنے والا بھی نہیں ہوں، میں ایک تصادم کی پالیسی نہیں رکھتا، میں ٹکراؤ کی پالیسی نہیں رکھتا، مجھے مسلح جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ قوم کے مفاد میں کبھی نہیں ہوتی، لاکھوں ہزاروں اگر مارے جائیں پھر بھی مسلح جدوجہد کبھی قوم کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ میں بیرون ملک کھڑے ہو کر کہہ آیا ہوں کہ بر صغیر کے اندر کوئی مسلح بلکہ اس پورے دنیا کے اندر کوئی مسلح جدوجہد ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر ایرانی انقلاب کامیاب ہوا تو عوامی انقلاب تھا، مسلح جدوجہد نہیں تھی۔ اس لیے مت سوچو کیا کیا قائد نے۔ مسلح جدوجہد جو ہے میں نے یہ کیا کہ میں نے مسلح جدوجہد سے لوگوں کو روکا اور دو ٹوک اور جرأت مندانہ انداز میں روکا۔ لیکن میرا سوال ہے کہ جو لوگ مارے گئے بے گناہ، ان کا انتقام کون دے گا؟ پاکستان کی ریاست پر یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے جواب دے۔ اور جہاں تک تشیع کے حقوق کا مسئلہ ہے، تم نے آزما لیا کہ تشیع کے حقوق کے سامنے تم نے رکاوٹیں کھڑی کی، ٹاسک فورسیں بنائی، عزاداری کی، ناکام ہوئی۔ بڑے بڑے تم نے بل بنائے، میں نام نہیں لیتا کتنے بل آئے، ان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اپنی سیاسی قوت کے ذریعہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ان امامہ پوشوں کو جب ہم نے اٹھا کے یہاں سے اور پہنچایا ایوان بالا تک، سینٹ تک پہنچے نا علماء کرام، تصور نہیں کر سکتا کوئی شخص پاکستان کے اندر شیعہ سینٹ تک پہنچیں گے۔ اب پہنچا لیں اگر کسی میں دم خم ہے تو۔ میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں۔ سینٹ تک ہم پہنچے۔ ابھی بات ہو رہی تھی میر بلخ شیر مزاری کی وزیر اعظم تھے، اس میں وزارت تعلیم ہماری تھی، وزیر تعلیم ہمارا تھا۔ اب بھی دو مرتبہ ہم نے حکمرانی کی ہے وہاں گلگت بلتستان میں، اب بھی دوسری بڑی جماعت وہاں ہم ہیں۔ گلگت بلتستان میں دوسری اتنا مساعد حالات میں، جب ہم سینٹ تک پہنچے، قومی اسمبلیوں تک پہنچے، ہمارا راستہ روکا گیا۔ یہ پابندیاں کس لیے ہیں؟ آپ لوگ نہیں سمجھتے بھی پابندی کو، اس لیے کہ میں موجود ہوں۔ میں نے راستہ پابندیوں کو چھوڑنا اور ان سے راستہ میں نے خود نکالا۔ قائد ملت جعفریہ کو کوئی پابند نہیں بنا سکتا۔